لا تحزنوا على ما ليس قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار. ہم تو اس زمانے میں ہیں، فکروں والا زمانہ ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے سے بہت دور ہے. ایسے میں ہماری طبیعتیں متاثر ہوتی ہے، اس لیے عمل کے ماحول میں اپنے آپ کو روزانہ کے اعتبار سے جمانا ہے، اعمال کو گھروں میں قائم کرنا ہے اور اپنے ہفتے والی اجتماع کو میرے دوستوں بزرگوں پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا ہفتے والی اجتماع جو پکی مسجد میں یولا میں ہوتا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر کے دیکھو سارے اعمال دعوت میری اپنی روحانی غذا ہے، جیسے کھانا میری جسمانی غذا ہے ایسے ہی اعمال دعوت میری روح کی غذا ہے. اس کے ذریعے سے میری روح کی ترقی ہے اور میرے ایمان اعمال کی حفاظت ہے. میں سارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اپنے ہفتے والی اجتماع میں یہ مجمع اگر اہتمام کے ساتھ پہنچنے والا بن جائے، اللہ پاک پورے ہفتے مقام پر محنت پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. ایک رات کی قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں ایک رات جاگی ہے. حضرت عثمان غنی کی روایت ہے اللہ کے راستے کی ایک رات اس کے علاوہ کی 1000 راتوں سے بڑھ کر کے ہے. ہمارا اللہ کے دین کی نسبت پر ایک رات مرکز میں قیام کا کرنا، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے گرم گرم آنسو گرانا، اللہ سے اپنی اور امت کی ہدایت کو مانگنا، نہ جانے کتنے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنے گا، کتنی زندگیوں میں انقلاب کے آنے کا ذریعہ بنے گا، یہ تو اللہ ہی قیامت میں بتائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں اپنے دنیا کے تقاضوں کو ہم آگے پیچھے کر دیں. یہ مجاہدہ بنے گا، یہ قربانی بنے گا، اللہ اس پر ہدایت عطا فرمائیں گے. ہمارا عمل آگے پیچھے نہ ہو، ہم عمل کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے. اس کے لیے پورا مجمع اس کے لیے ارادہ کرے. فلاصل گاؤں میں جو ہماری شب گزاری ہوتی ہے، یولا میں جو ہماری شب گزاری پکی مسجد میں ہوتی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچیں گے. دیکھو جو عمل کے ماحول میں آئے گا وہ عمل میں جمنے والا بنے گا، وہ عمل سے متاثر ہوگا. ہم نے اپنے ساتھیوں کو عمل سے گزارے ہی نہیں، اس لیے ابھی تک عمل کی اہمیت ان کے اندر آئی نہیں ہے. اس لیے نئے نئے ساتھیوں کو شب گزاری میں لے کے آئیں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کا کھانا اپنے ساتھ لے کر کے آ جائیں گے. کیا پتا میرے ایک رات کا اکرام اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، ساری خیر میرے اپنے حصے میں آئے گا. اس لیے ان عملوں کو اپنے مقام پر اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کرنے کی، اللہ پاک آسان کرے. چیز تو یہ ہے کہ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد فوراً اذان ہوگی، اذان کے بعد فوراً وضو میں نماز کھڑی ہو جائے گی. جن حضرات کا وضو ہے وہ سفر لگا کے بیٹھ جائیں، فوراً ہی آ جائے، سفروں میں لگ جائے. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ نماز کے فوراً بعد کھانا شروع ہوگا. مقامی جتنے احباب ہیں جو خدمت میں ذرا سی جو ہے فوراً تیاری میں لگے، اور جو مقامی حضرات سے گزارش ہے اپنے بعد میں کھائے، پہلے باہر سے آنے والوں کو فارغ کرا دیں تاکہ ان کو جانے میں سہولت اور آسانی ہو جائے. پارکنگ والے بھی ذرا سی جو ہے جہاں پر ساری گاڑیاں لگی ہیں وہاں پر اپنے ذمہ داری کے ساتھ کھڑے رہیں. پہلے جو ہے 2 ویلر جتنی گاڑی آپ اس کو نکال دیں. 2-3 راستے جو ہے یہاں پر ہے، تلوارہ کبیر گیا آڑی والے جو اس طرف کے راستے سے نکل جائیں مشرق کی سمت سے، تو ٹرافک اگر تقسیم ہو گیا تو راستوں میں نکلنے میں سہولت ہو. اوورٹیک نہ جائیں، ساتھیوں کے ساتھ ذرا سی جو ہے گاڑیاں ایسے انداز سے چلائیں کہ دوسروں کو ذرا پریشانی بھی نہیں ہو. دوسرے نہیں کہتے ہمارے وطن بھائی کے راستے میں ان کی بھی مسئلہ ہے، شور شرابہ نہ ہو، چیخ پکار نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو. ہمارا واپس جانا بھی لوگوں کو ذرا بزرگوں اللہ کے دین کا متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے. ہمارے اپنے اخلاق، ہمارے اپنے مذہبی کردار لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. تو اس کی خاص طور سے فکر کریں گے انشاءاللہ. کھانے کے انتظام میں سامنے کے شامیانے ہیں. ابھی یہ جو نا جو اپنا نقش و یہاں علاقے میں کھانے کا یہ نظم بنائیں گے، تو اس طرح سے جہاں پر بھی گنجائش ہو ساتھ وہاں پر خالی ہو جائے کر لیں گے. اور اس کے علاوہ دوسری مجھے آزو بازو کی مسجد ہے، اگر زیادہ رش ہو جائے اگر کچھ دقت ہو تو وہاں پر بھی جماعتیں بڑھائی جا سکتی ہیں. 23 پر بھی نماز یہاں پر ہو جائے، اس کے بعد 23 کو بھی طرف سے مطلب جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما انعمت وصل وسلم على سيدنا محمد
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم اسقنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے. آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی نے ہمیں انسان بنایا ہے، آپ ہی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی آپ نے بنایا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم والی عظیم الشان محنت آپ نے عطا فرمائی ہے. اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا جرم دین اور دین کی محنت کرنا کرنا ہے. ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اس کے جرم ہونے کا احساس ہمارے اپنے اندر پیدا فرما. اس کے گناہ اور معصیت ہونے کا احساس دلوں میں پیدا فرما. اللہ اتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ نے بنایا ہے. اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری سستی غفلت کو ختم فرما. ہماری بے حسی کو ختم فرما. ہمارے اپنے اندر دین کے سیکھنے کا درد غم پیدا فرما. ہمارے اپنے اندر دین کے زندہ کرنے کی فکر اور جذبہ پیدا فرما. جان اور مال کو دنیا میں حیثیت کرنے کا شوق اور ولولہ ہمارے اپنے اندر پیدا فرما. اللہ ہماری زندگی بہترین بنا دے، ہماری آخرت بہترین بنا دے. دین اور دین کی محنت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما. اللہ آپ بے نیاز ہے. آپ کو ہماری صلاحیت استعداد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہمارے بغیر چل رہا ہے. اللہ ہمارا کام آپ کے بغیر نہیں چلے گا. ہماری گاڑی آپ کے بغیر نہیں چلے گی. ہم آپ کی ذات عالی کے محتاج ہے. ہم آپ کے دین کے محتاج ہے. ہم دین کی محنت کے محتاج ہے. ہم ہدایت کے محتاج ہے. اللہ بھیکاری بن کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں. اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہدایت کی مغفرت کی بھیک آپ سے مانگ رہے ہیں. آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے قدردان ہیں، آپ بڑے نوازنے والے ہیں. اللہ جتنا آپ بندوں سے محبت کرتے کوئی نہیں کرتا ہے، جتنا بندوں کو آپ نبھا رہے کوئی نہیں نبھاتا ہے. اللہ آپ بڑے مہربان ہیں. آپ نے مانگنے کا حکم کیا ہے، مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ ہم آپ کے گھر میں جمع ہے. اس رات کے اندھیرے میں ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. آپ کے در پر ہم اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں. اپنی مغفرت اور ہدایت اور امت کی مغفرت کی بھیک آپ سے مانگ رہے ہیں. اللہ آپ نے ہم جیسوں سے فرمایا ہے اپنے گھر آنے والے سوالی کو مت چھڑکو. اللہ ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہے، ہم بھی آپ کے در کے بھیکاری ہے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اپنے گھر سے دھتکار نہ دے. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، کوئی در ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ آپ ہی کا در ہے، اللہ آپ ہی ہے. اللہ آپ دھتکار بھی دیں گے تو آپ ہی کے پاس آئیں گے. اللہ آپ ہی سے کہیں گے، آپ ہی سے مانگیں گے. اے اللہ ہماری اپنے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دے، پوری امت کو ہدایت سے نواز دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر امت کو کھڑا فرما دے. اللہ اس محنت کے چھوڑنے نے امت کو آپ کی مدد سے محروم کر دیا. اللہ امت انتر بکر ہو گئی ہے. اللہ امت انتشار کا شکار ہو گئی ہے. امت آپ کی مددوں سے محروم ہو گئی ہے. عافیت کے ساتھ حضور والی محنت پر امت کو کھڑا فرما. اللہ اس کام کے چھوڑ دینے نے ہمیں آپ کی مددوں سے محروم کر دیا ہے. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، امت کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں اپنی مدد کا محتاج بنانا، اپنی مدد امت کے ساتھ شامل حال فرما. امت کو اپنی
عبادت میں لے لینے کے فیصلے فرما، امت کی جان مال ایمان آبرو کو محفوظ فرما، امت کے اللہ نیا کو پار لگا دے، امت کی حفاظت فرما لے، امت کے اللہ جان اور مال کو محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہے، یہ بہت قربانیوں کے ساتھ بنی ہے، آپ ساری قربانیوں کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے نبی کے فاتح ہیں، آپ کے سامنے نبی کے دائر کے پتھر ہیں، آپ کے سامنے نبی کے پیٹ کا پتھر کا بالنا ہے، امام الانبیاء کے گھروں میں چولہوں کا گجنا اور صحابہ کے اللہ گردنوں کا کٹنا، صحابہ کے بچوں کی قربانی ہے، ان کی عورتوں کی قربانی ہے، اللہ وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، اللہ جو کچھ تھا سب لگا دیا، اللہ کو ان کے آخری قطرے تک بہا دیا، جان کے آخری سانس تک قربان کر دیا، اللہ جو کچھ تھا انسانیت کے کلمے کو پہنچانے کے لیے لگا دیا، اللہ یہ امت اس کے بعد وجود میں آئی ہے، بہت قربانیوں کے ساتھ بنی ہے، ہماری غفلت سستی کی وجہ سے امت کا بہت بڑا سرمایہ اللہ قلب ایمان سے نکل رہا ہے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اللہ صرف ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے، اے اللہ کرنے والوں نے ہر حال میں کیا ہے، ہر حال میں اللہ کیا ہے، ہمیں بھی ہر حال میں کرنے والا بنا دے، دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھنے والا بنا دے، اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، دین اور دین کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے، اس کام کے لیے اللہ جان اور مال کا لگانا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، اللہ اس عالم محنت سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہم لائق نہیں ہے پھر بھی نبھا لے، جیسے اب تک نبھا رہے موت تک نبھا لے، ہماری غلطیوں کے باوجود ہم کو نبھا لے، اے اللہ کام بہت اونچا ہے، محنت بہت عالی ہے، ہم تو بہت ناقص ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو قدم قدم پر اللہ خطا کار ہے، ہم اچھا کرنے جاتے برا ہو جاتا ہے، صحیح کرنے جاتے غلط ہو جاتا ہے، جیسا کام کرنا چاہیے ویسا سکھا دے، جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرنے والا بنا دے، جیسا عمل آپ کو پسند ہے ویسا کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما لے، اللہ کون کس قربانی سے چل رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حالات ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کون کس حال میں چل رہا ہے آپ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں نبھا لے، اللہ کتنے بوڑھے ہیں کتنے معذور ہیں، اللہ اپنی معذوری کے باوجود تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ لے، امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، کتنے آپ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کس نے اپنے ماں باپ کو بیماری کے حالت میں چھوڑا ہے، کون قرضے میں نکل رہا ہے، کون حالات میں نکل رہا ہے، اللہ کون بچوں کی محبت کو قربان کر کے نکل رہا ہے، اللہ معصوم بچے اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اللہ روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کتنی جوان بیویاں ہیں اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں آپ کے سامنے گرم گرم آنسو گراتی ہے، اللہ یہ قربانی صرف دین کی زندہ کرنے کے لیے ہے، اپنی قدرت سے پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما دے، ہر کچے پکے مکان میں کلمے کو داخل فرما دے، امت میں قربانی کا جذبہ پیدا فرما دے، امت کے سارے طبقات کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے، ہمارے ساتھیوں کو بے انتہا قبول فرما دے، جان و مال میں بے پناہ برکت عطا فرما دے، اللہ وہ ہمارے ساتھی جو کسی عذر کی وجہ سے اللہ ہمارے دعوت میں اللہ کسی وجہ سے حاضر اور شریک نہیں ہے، اللہ واپس ہمارے دعوت میں جوڑ دے، اللہ کام کے اندر انہیں پھر سے متحرک بنا دے، ہمارے اللہ قرآن عملے کو کام میں متحرک بنا دے، اللہ پوری امت کو اس محنت کی طرف جوڑ دے، اجتماعیت سے جوڑ دے، اطاعت سے جوڑ دے، اللہ جیسا کام آپ کو پسند ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آج کے ہمارے اس جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، اللہ اس کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہے نہ جانے مہینوں سے اس کے لیے ساتھی محنت کر رہے ہیں، دن رات دوڑ رہے ہیں، ایک کی خوشامد کر رہے ہیں، ایک کی محنت سماجت کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے تقاضوں کو قربان کر کے اپنی دنیا کا نقصان کر کے اللہ اس جوڑ کو کامیاب کرنے کی دن اور رات محنت کی گئی ہے، اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، دنیا کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی نام و نمود شہرت مقصود نہیں ہے، صرف آپ راضی ہو جائے خوش ہو جائیں، اللہ دلوں کا یہی جذبہ ہے، اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ کر کے آج کے ہمارے جوڑ کو بے انتہا قبول فرما لے، ان کی اس محنت کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما دے، اپنی خصوصی تعلق عطا فرما دے، اللہ جعلنا سے بے پناہ برکت عطا فرما دے، برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دے، اللہ جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اللہ اس تعاون کی برکت سے ان کو کام کے اندر ان کی نسلوں کو قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے جس لائن سے خدمت کی ہے کر رہے ہیں ہر ایک کی خدمت کو بے انتہا قبول فرما لے، شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما لے، جو اس راستے میں نکل یہاں سے نکل رہے ہیں ان کے نکلنے کو بہترین قبول فرما، اللہ ان کی تربیت کا ہدایت کا ذریعہ فرما، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی اللہ حفاظت کا انتظام فرما۔
فرما, اللہ آپ ان کے محافظ بن جائے, اللہ ان کی بہترین سنت اور شریعت پر تربیت فرما, اللہ ہمارے جوڑ کے اثرات کو ہمارے پورے تعلق کے سینٹر, ضلع, صوبے اور پورے عالم پر اللہ منتقل فرما. اللہ ہدایت آپ کے قبضے میں ہے, ایک لمحے میں آپ ساری دنیا کو ہدایت دینے پر قادر ہے. اللہ عافیت کے ساتھ پوری امت کو ہدایت عطا فرما. اللہ امت کا عروج دکھا دے, امت کا پنپنا دکھا دے. اللہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے, ہوش سنبھالا ہے, امت کا ذلیل ہونا ہی دیکھ رہے ہیں, امت کا مرنا اور کٹنا ہی دیکھ رہے ہیں, امت کی ذلت اور بربادی سن رہے ہیں. اللہ اب تو امت کا عروج دکھا دے, اللہ امت کا عروج دکھا دے, امت کا پنپنا دکھا دے. اللہ امت کو ہے اللہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دے, امت کی جان اور مال کو محفوظ فرما دے. اللہ امت کو پھر سے اس کام کی طرف لوٹا دے جس محنت سے آپ نے اپنی غیبی مدد صحابہ کے ساتھ فرمائی تھی. اللہ پھر سے امت کا عروج دکھا دے. اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اس نبی پر کیا گزرے گی جس نے اتنی قربانیوں کے ساتھ امت بنائی ہے. اللہ اس نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ ایک چور کے ہاتھ کے کٹنے پر آنسو بہا رہے تھے, اللہ اس نبی کو امت سے اتنی محبت ہے, ساری ساری رات جس کے لیے روئے ہیں اور ساری ساری رات جس کے لیے تڑپے ہیں. اللہ اپنی بیوی کے لیے ایک مرتبہ جو دعا کی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے. اللہ اس محبوب نبی کی امت محبوب نبی کے طریقوں سے ہٹ چکی ہے. اللہ زندگیوں سے, گھروں سے طریقے پامال ہو رہے ہیں. ہمارے جرم کو معاف فرما دے, سنتوں کا شوق ہمارے اپنے اندر پیدا فرما دے, سنتوں کا اہتمام ہمارے اپنے اندر پیدا فرما دے. ہماری روزیوں کو جائز اور حلال بنا دے, حرام ناجائز مشروب سے ہم سب کی حفاظت کروا دے. اس نے اخلاق ہمارے اپنے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمارے اخلاق سے ہمارے وطنی بھائیوں کو اللہ اسلام کی طرف متوجہ فرما دے. اللہ یہ بھی حضور کی امت میں ہے, یہ بھی ہم کے بندے ہیں. اللہ اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ آخرت داؤ پر لگ جائے گی. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے, ایک کو اسلام کی طرف پلٹا کھلا دے. اللہ ان کے حق میں بھی ہدایت مقدر فرما دے. ہماری زندگیوں کو ویسا بنا دے کہ وہ اسلام سے متاثر ہو جائیں. مولا کریم اللہ ہماری تمام ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تقبل فرما دے. ہر ایک کے مسائل کو حل فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے جو ساتھی کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو دور سے برابر فرما دے, ان کی محنتوں کو قبول فرما دے. ہم سب کا بھی اپنے اپنے وقت پر خاتمہ کو خیر فرما دے. اللہ اصل تو خاتمہ ہے, اصل تو اعتماد خاتمے کا ہے. اللہ آپ کی ذات بہت سے نیاز ہے, آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ ہمیں دکھا دیں, کام کرتے کرتے دنیا سے جانا مقدر فرما دے. دنیا کے کسی ملک کے کسی کونے میں دعوت کی نسبت پر ہمارا مرنا اور وہیں دفن ہونا ہمارے لیے مقدر فرما دے. عافیت کے ساتھ موت کے آخری سانس تک ہم کو اس راستے کے لیے قبول فرما دے, نبھا لینے کے فیصلے فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, جو متوقع سے کہنا چاہتے تھے, ہر ایک کی جائز تمناؤں اور حاجتوں کو اپنے فضل کرم کے ساتھ عافیت کے ساتھ قبول فرما دے. ہمارے ساتھیوں کی واپسی بعافیت مقدر فرما دے. ہر قسم کے حادثات سے حفاظت فرما دے, اپنے حفظ و امان میں لینے کے فیصلے فرما دے. ہر طرح کی بدنظمی سے, انتشار اور فساد سے ہمارے پورے مجموعے کی پوری حفاظت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے بے انتہا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.